لیکن علم، حصول علم کے کئی طریقے ہیں، حصول علم کے کئی طریقے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کی اکثریت 90% سے بھی زیادہ لوگوں کی جو اکثریت کے ہاں حصول علم کا جو طریقہ ہے، رائج طریقہ یہی ہے کہ وہ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو خالی ذہن آتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تم خالی ذہن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، تمہیں پتہ نہیں زبانیں دی اور پتہ نہیں دل دیا، اس کے نتیجے میں ان اوزار اور ان وہ حواس کے ذریعے تم نے علم حاصل کیا۔ ہم بھی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو خالی ذہن پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمارے والدین ہم میں مکتب میں ڈال دیتے ہیں، وہ الف بے سے شروع کرتے ہیں، الف انار بے بکری تے تختی، اور پھر پرائمری اور مڈل اور میٹرک اور ایف اے، وہ حسب توفیق اور صلاحیت انسان علمی مدارج جو درجے ہیں ان کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا عام طریقہ ہے، عام حصول۔ دوسرا جو کمال ہے وہ کمال ہے جو انسان کو موروثی طور پر انسان تک منتقل ہوتا ہے، موروثی طور پر۔ نقائص بھی موروثی طور پر منتقل ہوتے ہیں، کمالات بھی موروثی طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ وہ شرح الامم میں غالباً وہ کتاب النکاح وغیرہ میں ہے، یا پتہ نہیں رضاعت کے باب میں یہ روایت ہے امیر المومنین کی کہ اگر تمہارا کہاں کوئی بچہ ہو اور خدا نخواستہ ولادت کے بعد اس کی ماں مر جائے اور تمہیں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کی تلاش ہو، ایاک والمرأۃ الحمقاء، دیکھو اپنی اولاد بیٹا یا بیٹی کو دودھ پلانے کے لیے کسی حمقاء، نادان، سادہ، بیوقوف یا احمق خاتون کا انتخاب نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی جو حماقت ہے نا دودھ کے ذریعے تمہاری اولاد تک منتقل ہوتی ہے۔ ایاک وخضراء الدمن، رسول خدا نے فرمایا ایاک وخضراء الدمن، خضراء الدمن یہ وہ کثافت یا غلاظت کے ڈھیر کے اوپر جو سبزہ اگتا ہے پھول کی صورت میں یا سبزی کی صورت میں، اس کو خضراء الدمن کہتے ہیں۔ اچھا، فرمایا کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر پر جو سبزہ اگتا ہے یا پھول، اس سے بچو، پھول کو مت اٹھاؤ، مت سونگو، سبزی اگر اگی ہے تو اس کو اٹھا کے مت پکاؤ۔ اچھا، لوگ سمجھ گئے کہ رسول خدا کا مطلب یہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر وہ اگا ہوا وہ پھول نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خضراء الدمن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، ایک بددین برے گھرانے کی خوبصورت عورت، یہ خضراء الدمن ہے۔ بہت اثر ہوتا ہے۔ وہ خاتون جو باوضو ہو کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر اور ہوتا ہے، جو بغیر وضو کے دودھ پلائے اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ علامہ ہلی کے بارے میں ہے کہ وہ بلوغ سے پہلے درجہ اجتہاد تک جب پہنچے تو لوگوں نے مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، وہ مجتہدین نے آپ کے صاحبزادے کی وہ اس کی تصدیق کر دی ہے، اجتہاد کی۔ فرمایا آپ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ میرا بیٹا بلوغ سے پہلے درجہ اجتہاد تک پہنچا ہے، میں تو اپنے بیٹے سے اس سے بھی زیادہ وہ توقعات رکھتی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو دودھ پلایا ہے نا 2 سال مثال کے طور پر اگر دودھ پلاتے ہیں، مجھے یاد ہے میں نے ٹھیک ٹھاک خیال رکھا ہے، ایک دفعہ بھی میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آدھی رات کو وہ بھوک سے اٹھتا تھا، روتا تھا،
میں اپنے بچے کو روتا ہوا چھوڑ کے چلی جاتی تھی اور وضو کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ جس خاتون اور مرضعہ کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو، اس کے دودھ کا اثر اور ہوتا ہے جی۔ محبت سے خالی ہو، اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بغض اہل بیت ہے یا بغض علی ہے، اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ موروثی طور پر کمالات منتقل ہوتے ہیں۔ کچھ اس دنیا میں آتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں جی، وہ آپ کے پتہ نہیں وہ ورزش گاہوں میں جا کے کمال وہ اپنی وہ طاقت بڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ چیزیں انسان کو موروثی طور تک انسان تک منتقل ہوتی ہیں۔